میں تم لوگوں سے کیوں بات کروں؟ ہم دلدار حسین کو 5,000 روپے اوپر دینا چاہ رہے تھے لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ 5,000 روپے تم لے لینا، نیاز علی نے پوچھا۔ رقم لائے ہو؟ بالے نے نوٹ نکال کر رکھ دیے۔ نیاز علی نے کہا تھا 10,000 روپے اوپر ہوں گے، ہمیں منظور ہیں، جہاں ستیہ ناز وہاں سوا ستیہ ناز۔ نیاز علی نے دلدار حسین سے کہا میں تمہیں 50,000 روپے دوں گا، بولو کیا خیال ہے؟ یہ تو بے ایمانی ہوئی، دلدار حسین نے کہا، میں ان لوگوں سے خود بھی بات کر سکتا تھا۔ دلدار حسین یہ سارا کام ہی بے ایمانی کا ہے، ایماندار ایسے کام نہیں کیا کرتے۔ دلدار حسین 50,000 روپے پر راضی ہو گیا، اسے یہ بھی مفت میں مل رہے تھے، وہ اس چکر سے الگ ہونا چاہتا تھا۔ نیاز علی کے مطالبے پر بالے نے 30,000 روپے نکال کر نیاز علی کے ہاتھ پر رکھے اور کہا باقی 30,000 روپے مال وصول ہونے پر کل رات 9:30 بجے پرائمری اسکول کے برآمدے میں انتظار کرنا، سمینہ وہاں پہنچ جائے گی۔ اسے کہنا کہ تمہیں میں نے بھیجا ہے، سواری کا انتظام کر کے آنا۔ تم ساتھ نہیں آؤ گے؟ میری کیا ضرورت ہے؟ اور میری باقی رقم؟ دلدار حسین نے پوچھا۔ باقی رقم ہم پہنچائیں گے، بالے نے کہا، فکر کیوں کرتے ہو؟ یہ سودا طے کرنے کے بعد نیاز علی رخصت ہو گیا۔ دلدار حسین نے مجھے بتایا کہ اس بات چیت کے 2 روز بعد تک اسے بقیہ رقم نہیں ملی، پھر اس نے نیاز علی کے قتل کی خبر سنی تو خاموش ہو جانا ہی بہتر سمجھا۔ یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد میں نے بالے کشمیریے اور حنیف ٹنڈے کی گرفتاری کے لیے ایک چھاپہ مارا، پارٹی ترتیب دی اور ایس پی علاقے کو بھی اس امر کی اطلاع بھجوا دی۔ ایک روز میں ایک مخبر کے ذریعے اطلاع ملی کہ دونوں مفرور ملزموں نے قریبی گاؤں کے ایک زمیندار کے گھر میں پناہ لے رکھی ہے۔ میں نے اسی وقت ASI اور ہوشیار قسم کے سپاہیوں کو بلا کر ساری صورتحال بتائی اور کہا تم دونوں غلے کے بیوپاری کی بیس میں جاؤ اور کچھ سن گن لے کر آؤ۔ ہمیں کوئی کارروائی تو نہیں کرنا ہوگی؟ کارروائی کی کوئی ضرورت نہیں، فی الحال تم زمیندار کی حویلی دیکھ آؤ اور گاؤں کا نقشہ بھی بنا لاؤ، یہ بھی اندازہ لگانا کہ کارروائی کے لیے کتنے آدمی کی ضرورت ہوگی۔ وہ تقریباً شام کے 6 بجے واپس آیا اور گاؤں کا رف سا نقشہ میرے سامنے رکھ دیا۔ اگلے روز میں نے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کیا اور چھاپہ مارا، پارٹی کے 8 افراد کو سادہ لباس میں الگ الگ روانہ کر دیا۔ البتہ میں نے یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ گاؤں کے ارد گرد باہر جانے والے راستوں پر چھپ کر بیٹھ جائیں اور آنے جانے والوں پر نظر رکھیں۔ اس کے بعد میں نے 3 آدمیوں کو ساتھ لیا، ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر گاؤں پہنچ گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں زیادہ تر مزارعین رہتے تھے، وہاں کوئی سکول تھا نہ ڈاکخانہ اور نہ ہی ڈسپنسری وغیرہ۔ چودھری جمال الدین کو ہماری آمد سے پہلے ہی خبر ہو گئی تھی، اس کے آدمی حویلی کے باہر ہمارے منتظر تھے، انہوں نے ہمارے گھوڑے لے کر ایک طرف باندھ دیے اور ہمیں بیٹھک میں لے گئے، جہاں چودھری نے بڑے شان سے ہمارا استقبال کیا۔ وہ 55-56 سال کا طویل القامت اور باروب شخص تھا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے ہماری آمد کا مقصد پوچھا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ چودھری میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، میں نے کھڑے کھڑے کہا، ہم بالے کشمیری اور حنیف ٹنڈے کو لینے آئے ہیں، ان دونوں کو ہمارے حوالے کر دو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ جناب تشریف تو رکھیں، آپ پہلی دفعہ ہمارے گاؤں آئے ہیں، ہمیں کچھ خدمت کا موقع تو دیں۔ چودھری صاحب آپ ہماری خدمت کر کے خوش نہیں ہوں گے کیونکہ میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا، بولا جن ملزموں کا آپ نے نام لیا ہے ان کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، اسی لیے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا میں حویلی کی تلاشی لینا چاہتا ہوں، اتنی بڑی بات تو آج تک کسی نے نہیں کی۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا، تلاشیاں تو کمین لوگوں کے گھروں کی لی جاتی ہیں، ہم تو عزت دار لوگ ہیں، قانون سے لڑنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے کہا اس سے آپ کا نقصان ہوگا۔ ایک نوجوان جو چودھری کے پیچھے کھڑا تھا اور پڑھا لکھا لگتا تھا بولا، تھانے دار صاحب آپ نے قانون کی بات کی ہے تو ایک قانون کی بات میری بھی سن لیں۔ آپ عدالت کی اجازت کے بغیر میری حویلی کی تلاشی نہیں لے سکتے، عدالت کا حکم لے آئیں،
ہم آپ کو تلاشی لینے سے منع نہیں کریں گے۔ میں نے جیب سے سرچ وارنٹ نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے بغور سرچ وارنٹ کا معائنہ کیا، پھر بولا، معلوم ہوتا ہے آپ پوری تیاری کر کے آئے ہیں۔ میں نے کہا، قانون نافذ کرنے والوں کو خود بھی قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ اچھا، چودھری جمال الدین نے کہا، آپ ذرا صبر کریں، میں عورتوں کو ایک طرف کر دوں۔ اس کے اندر جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ وہ عورتوں کو ایک طرف کرنے کے ساتھ ملزموں کو بھی ایک طرف کر دے گا۔ میں نے اے ایس آئی کے کان میں کہا، وہ 2 آدمیوں کو حویلی کی پچھلی طرف بھیج دے۔ اے ایس آئی بھی وہی بات سوچ رہا تھا جو میرے ذہن میں آئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے 2 منٹ بعد باہر سے فائر کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے باہر نکلا تو دیکھا کہ اے ایس آئی نے ریوالور ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اور ان 2 آدمیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا جو گلی میں دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ وہ مطلوبہ ملزمان تھے۔ جو آدمی مختلف بیسوں میں گاؤں کی نگرانی کر رہے تھے، وہ فائرنگ کی آواز سن کر ہوشیار ہو چکے تھے اور ملزموں کو دبوچ لینے کے لیے تیار تھے۔ یہ بلی چوہے کا کھیل بہت جلد ختم ہو گیا اور ہم نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے دونوں کو الگ الگ بند کر دیا اور آرام کرنے گھر چلا گیا۔ جانے سے پہلے میں نے رات کی ڈیوٹی والوں کے لیے یہ پیغام چھوڑ دیا تھا کہ دونوں ملزمان کو سونے نہ دیا جائے اور ان سے الگ الگ پوچھ گچھ جاری رکھی جائے۔ اگلی صبح میں نے حنیف ٹنڈے کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کی عمر 30 برس کے لگ بھگ تھی اور خاصا مضبوط جوان تھا۔ رات بھر جاگنے کے باوجود وہ سست دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے کہا، کیوں بھائی ٹنڈے، کہانی خود ہی سناؤ گے یا ہمیں اگلوانی پڑے گی؟ اس نے ڈٹائی سے جواب دیا، جناب، آپ کے آدمی مجھے ساری رات کہانیاں سناتے رہے اور میں اپنی کہانی بالکل بھول گیا ہوں۔ میرا خیال ہے ایک رات اور آرام کر لو۔ میں نے کہا، تمہارے ساتھ کل بات کریں گے۔ حضور رحم کریں، ساری رات الو کی طرح جاگتا رہا ہوں۔ ایک رات اور جاگا تو میرا دماغ پلٹ جائے گا۔ میں نے حوالدار کو بلا کر کہا، اسے قد لمبا کرنے والی ورزش پر لگا دو اور بالے کشمیریوں کو لے آؤ۔ حوالدار اسے دوسرے کمرے میں لے گیا اور اس کے ہاتھ چھت سے لٹکنے والے 2 کڑوں میں ڈال کر اتنا اونچا کر دیا کہ اس کے پیر کی انگلیاں بمشکل فرش پر پڑتی تھیں۔ اس عرصے میں وہ دھاڑے مارتا رہا مگر حوالدار نے کوئی توجہ نہیں دی اور بالے کشمیری کو میرے پاس لے آیا۔ وہ لمبے قد اور گورے رنگ کا خوش شکل نوجوان تھا۔ میں نے پوچھا، بالے، رات کیسی گزری؟ سرکار، مجھے تو آپ ایسے ہی پکڑ لائے ہیں، میں نے جرم سے توبہ کر لی ہے۔ میں نے پوچھا، نیاز علی کے گھر والی کا سودا کتنے پیسوں میں ہوا تھا؟ میں کچھ نہیں جانتا جی، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ دلدار حسین نے بھی ہمارا مہمان ہے، اس کو بلاؤں؟ وہ جھوٹ بکتا ہے جی۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور پوچھا، کیا جھوٹ بکتا ہے وہ؟ تھپڑ سے اسے کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ بولا، وہ ہم پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں۔ کون سا جھوٹا الزام؟ میں نے ایک اور تھپڑ مارا۔ سرکار، سودا اس نے خود کیا اور نام ہمارا لگا دیا۔ کس چیز کا سودا؟ عورت کا سودا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس نے تم پر کسی عورت کے سودے کا الزام لگایا ہے؟ سرکار، آپ نے خود کہا ہے۔ میں نے اس کے پیٹ میں گھونسا رسید کیا۔ میں نے یہ کب کہا کہ تم پر دلدار حسین نے الزام لگایا ہے؟ سوال جواب کا سلسلہ آدھے پونے گھنٹے تک جاری رہا مگر وہ راستے پر نہیں آیا۔ میں نے اسے ٹنڈے کی جگہ بھجوا دیا اور ٹنڈے کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بھی بڑا سخت جان نکلا۔ میں شام تک وقفے سے پوچھ گچھ کرتا رہا اور اس عرصے میں دونوں کو مادہ معاف گواہ بنانے کا لالچ دیتا رہا۔ رات کے 10 بجے بالا اقبالی بیان دینے پر تیار ہو گیا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں اٹک اٹک کر جو کہانی سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بالے نے مجھے بتایا کہ نیاز علی کی بیوی کا قصہ سن کر ٹنڈا بہت خوش ہوا اور دلدار حسین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بالے نے کہا کہ اس نے ٹنڈے کو منع کیا اور کہا، یار، ہمیں چودھری کی بیوی کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، کوئی اور ہی چکر نہ ہو جائے۔ دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ
بالا بیان دیتے وقت اپنی پوزیشن بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حنیف ٹنڈے نے کہا، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر چودھری اپنی بیوی کو گھر سے نکالنے پر تلا ہوا ہے تو ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں؟ کیا تم چودھری کی بیوی کو گھر میں بساؤ گے؟ مجھے بھینس پالنے کا شوق نہیں ہے، ٹنڈے نے کہا۔ 2-4 مہینے کے بعد لڑکی کو منڈی میں پہنچا دیں گے۔ آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد دونوں دلدار حسین کے پاس پہنچے اور کہا، وہ چودھری کی بیوی کا سودا کرنے آئے ہیں۔ دلدار حسین نے ان کی ساری بات سنی اور نیاز علی کو بلا لیا۔ دلدار حسین نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ رقم بالے نے دی تھی۔ رقم جیب میں رکھنے کے بعد نیاز علی نے ان سے کہا کہ وہ اگلے روز 9:30 بجے اپنی بیوی کو پرائمری اسکول پہنچا دے گا۔ دونوں اگلے روز 9 بجے ہی پرائمری اسکول پہنچ کر انتظار کرنے لگے۔ وہ سواری بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کا یہ پروگرام تھا کہ وہ ثمینہ کو راتوں رات چودھری جمال الدین کی حویلی میں پہنچا دیں گے۔ 9:15 بجے دلدار حسین بھی وہاں پہنچ گیا کیونکہ اسے اپنی بقایا رقم وصول کرنی تھی۔ لیکن بقول بالے حنیف ٹنڈے کی نیت خراب ہو چکی تھی اور وہ مزید رقم دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تینوں رات کے 10 بجے تک انتظار کرتے رہے مگر نیاز علی کی گھر والی نہیں آئی۔ اگلے روز شمشیر خان کے ڈیرے پر حنیف ٹنڈے نے نیاز علی کا گریبان پکڑ لیا اور اس کی گھر والی کی باری میں پوچھا، اتنے اوکھے کیوں ہوتے ہو؟ نیاز علی گریبان چھڑاتے ہوئے بولا، میں نے اپنے گھر والی کو بھیجا تھا، وہ ادھر سے چکر لگا کر واپس آ گئی، وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ بکواس کرتی ہے وہ اور تم بھی، حنیف ٹنڈے نے کہا، اگر آج عورت نہ ملی تو ہم تمہارا پیٹ پھاڑ دیں گے۔ ایسا کرو، آج تم اسے ہمارے گھر سے اٹھا کر لے جانا، میں پچھلا دروازہ کھلا رکھوں گا، ہم دونوں برآمدے میں سوتے ہیں، وہاں اور کوئی نہیں آتا۔ آدھی رات کے بعد آنا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، مال بھی خرچ کریں اور اٹھا کر بھی لے جائیں۔ دیکھ لو، اگر سودا منظور نہ ہو تو رقم واپس لے لو، رقم اپنے پاس ہی رکھو، ہم آدھی رات کے بعد آئیں گے، اس دفعہ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ پہلے پڑ چکے ہیں۔ چودھری منصب علی نے رات کے 10 بجے اپنے مہمان کو رخصت کیا اور دیکھا کہ سین کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازے کو کنڈی لگا دی اور اندر چلا گیا۔ یہ دروازہ نیاز علی نے کھولا تھا اور 9:30 بجے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ جب ثمینہ ساس کے پیر دبانے کے بعد برآمدے میں آئی تو نیاز علی سو چکا تھا۔ اس رات کئی باتیں ایسی ہوئیں جو بظاہر اتفاقیہ معلوم ہوتی ہیں لیکن در حقیقت اس میں دست قدرت کام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ چودھری منصب علی کے گھر مہمان آنا اور چودھری کے کھلے ہوئے دروازے پر نظر پڑنا، ثمینہ کا اپنی ساس کے پیر دبانا اور اس وقت آنا جب نیاز علی سو چکا ہوتا ہے۔ نیاز علی کا جلتی سو جانا بھی حیرت انگیز تھا۔ اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو لازماً ثمینہ کو برآمدے میں سونے پر مجبور کرتا، پھر ثمینہ کا اپنے شوہر سے خوف کھانا اور اندر سونے کے لیے چلے جانا۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس میں نمایاں طور پر قدرت کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ قدرت اس مظلوم عورت کو بچانا چاہتی تھی اور ظالم کو اس کے پھیلائے ہوئے پھندے کے ذریعے ہلاک کرنا چاہتی تھی۔ بالے نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ وہ پروگرام کے مطابق آدھی رات کے بعد چودھری کے دروازے پر پہنچے۔ حنیف ٹنڈے نے جب دروازہ بند دیکھا تو اس کا سر گھوم گیا۔ وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا اور دروازہ کھول دیا۔ پھر دونوں برآمدے میں پہنچے اور دیکھا کہ ثمینہ کا بستر خالی ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ نیاز علی انہیں الو بنا رہا ہے۔ بالے کے بیان کے مطابق ٹنڈے نے خنجر نکالا اور پے در پے وار کر کے نیاز علی کو ہلاک کر دیا۔ میں نے بالے کا یہ بیان نوٹ کیا اور اس پر اس کے دستخط کروا لیے۔ پھر ٹنڈے کو اپنے پاس بلایا اور اسے بالے کے اقبالی بیان کی تفصیل سنائی۔ ٹنڈے کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی۔ میری توقع کے عین مطابق اس نے بالے کو 2-4 گالیاں دیں اور قتل کا سارا الزام اس کے سر پر ڈال دیا۔ اس نے بھی وہی تفصیل بتائی جو بالا بتا چکا تھا، تاہم قتل اور عورت کی خریداری کے سلسلے میں ساری ذمہ داری بالے پر ڈال دی۔ میں نے اس کا بھی تحریری بیان لے لیا اور اگلے روز دونوں کی نشاندہی پر خنجر اور خون آلود کپڑے برآمد کر لیے۔ کپڑے حنیف ٹنڈے کے تھے۔
جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ نیاز علی کو اسی نے قتل کیا تھا۔ شام کے وقت میں تینوں ملزموں کو چودھری منصب علی کے گھر لے گیا اور بالے سے کہا، مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم دونوں کس راستے سے گھر میں داخل ہوئے تھے اور نیاز علی کہاں سویا ہوا تھا۔ یہ سوال میں نے چودھری منصب اور دیگر اہل خانہ کے سامنے کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کے بیان کو ڈبل چیک کرنا چاہتا تھا، نیز گھر والوں پر حقیقت کو آشکار کرنا چاہتا تھا۔ بالے نے تفصیل کے ساتھ واردات کا پورا حال بیان کیا، یہ بھی بتایا کہ برآمدے میں کتنی چارپائیاں بچھی تھیں اور ان کی کیا پوزیشن تھی۔ ان چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائیں۔ جب وہ سب کچھ بتا چکا تو چودھری اور اس کے خاندان کی حالت قابل دید تھی۔ میں نے چودھری سے کہا، چودھری صاحب ان کو پہچانے، یہ ہیں آپ کے بیٹے کے قاتل۔ تھانے دار صاحب ان کو یہاں سے لے جائیں اور پھانسی پر لٹکا دیں۔ مجھے ان کی شکلیں دیکھ کر وحشت ہو رہی ہے۔ عورتیں ایک اندرونی دروازے میں کھڑی تھیں اور ان میں سمینہ کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، چودھری صاحب میرا کام صرف تفتیش کرنا ہے، سزا دینا عدالت کا کام ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس قتل کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ میں نے اسے تفصیل سے ساری بات بتائی کہ کس طرح نیاز علی اپنی بیوی کو جوئے میں ہارا تھا اور بعد میں اس کا سودا کرتے ہوئے 20,000 روپے کمائے تھے، اور پھر کس طرح اپنی بے گناہ بیوی کو ان کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، چودھرانی نے کہا۔ میرا بیٹا ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، چودھرانی، کوئی عورت اپنے بیٹے کے متعلق ایسی بات نہیں سن سکتی، لیکن دنیا میں ظلم کرنے والے بھی ماؤں کے بیٹے ہی ہوتے ہیں۔ یہ دلدار حسین جواری ہیں۔ میں نے دلدار حسین کی طرف اشارہ کیا۔ نیاز علی نے اس کے ساتھ جوا کھیلا تھا، وہ اس کے پاس اپنی نقدی اور انگوٹھی ہارنے کے بعد بیوی کو بھی ہار گیا تھا۔ یہ بات شمشیر خان کے اڈے پر جانے والا ہر شخص جانتا ہے۔ چودھری نے کہا، ایسی حرکت تو کوئی بغیرت ہی کر سکتا ہے۔ چودھری صاحب، میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے یہ بات خود ہی کہہ دی ہے۔ میں آپ کے گھر کی پوری کہانی سن چکا ہوں۔ اس ساری تباہی کا سبب وٹے سٹے کی شادی ہے۔ آپ کی بیٹی اپنی خاوند سے لڑ جھگڑ کر آ جاتی تھی۔ آپ اس کی باتیں سن کر اپنی بہو پر ظلم کرتے تھے۔ آپ کا بیٹا سمینہ کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور یہ بات آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ قتل سے چند روز پہلے اس نے سمینہ کو مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اگر یہ آپ کی بیٹی کی طرح خود سر ہوتی تو 1 منٹ بھی یہاں نہ ٹکتی، لیکن یہ 2.5-3 گھنٹے آپ کے دروازے پر بیٹھی روتی رہی۔ پھر محلے والوں کے سمجھانے پر آپ اسے اندر لے گئے۔ اگر آپ لوگ اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تو کبھی ایسا ظلم نہ کرتے۔ انسان کو قدرت کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ ان سب نے خاموشی سے میری باتیں سنی۔ بولنے کی کچھ گنجائش بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی زیادتیوں کا حال بخوبی جانتے تھے۔